انتظام و انصرام کرنا، تو اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہے۔ عرب ممالک اور کئی ممالک کے اندر آج عید ہے، اور بہت سے ممالک میں انشاءاللہ کل عید ہے۔ تو عید کس کی ہے؟ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ حقیقی عید کس کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر ایک جس نے اچھے کپڑے پہن لیے بس اس کی عید ہے، بلکہ عید کا تعلق اس ظاہر سے نہیں ہے۔ عید کا تعلق باطن سے ہے، پورے اس مہینے کی مشقت سے ہے، اس ایمان والے بندے کے تقوی کے اوپر ہے، جو اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، اس تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ کے اندر، جو کہ ہم اکثر و بیشتر ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں، اپنے بندوں کی تربیت فرما دی، ان کے اوپر بالکل واضح انداز سے ان آیات کو پیش کر دیا تاکہ کسی بندے کو کوئی ابہام نہ رہے، کوئی شک نہ رہے۔ یہ بندے اللہ کی رضا کے لیے آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، بدعات سے پاک کر لیا، خرافات سے پاک کر لیا، رب کی بغاوتوں سے، نبی علیہ السلام کی نافرمانیوں سے، غرض کے ہر گناہ سے جس بندے نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو بندہ امتحانات میں کامیاب ہو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ پلے گروپ کا ہو، رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو رزلٹ کے دن وہ پرائز لے کے جب گھر پہنچتا ہے، اس کی والدہ، اس کے والد، اس کے دادا دادی، بہنیں بھائی سارے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ یہ پرائز لے کے آیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی انداز سے لیول بڑھتا جاتا ہے، پرائمری لیول پہ، مڈل لیول پہ، میٹرک لیول پہ، پھر ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، ایم فل، جتنی زیادہ اعلیٰ کو ڈگری لیتا جاتا ہے اتنی زیادہ خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی انداز سے کوئی اگر خاص اللہ کے فضل و احسان سے اللہ کا قرآن حفظ کر لے، اس سے بڑی ڈگری ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اس سے مزید بڑھ کے کوئی تجوید و قرات کر لیتا ہے، سبع عشرہ کر لیتا ہے، قرآن کا بہترین وہ قاری بنتا ہے، تو سب سے بڑی ڈگری وہ حاصل کرتا ہے اور سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے، اور اصل کامیاب وہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر مراحل کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کامیابیوں کے مختلف تصورات بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ رزلٹ ملے گا تو کامیابی ہے، یہ رزلٹ نہ ملا تو ناکامی ہے۔ حتیٰ کہ یہ چھابڑی فروش جاتا ہے، ریڑھی والا جاتا ہے صبح منڈی میں، سبزی یا فروٹ لے کے آتا ہے، کہتا ہے میں نے اتنے ہزار کی خریداری کی ہے، شام کو جب حساب کیا تو اتنی میری بچت ہو گئی۔ جس کو بچت ہوتی ہے، منافع ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جس بیچارے کی سیل ہی نہیں ہوتی یا مہنگی خرید بیٹھتا ہے، آگے سے کسٹمر پیسہ نہیں دیتا، قیمت پوری نہیں دیتا، اور اس کی سبزیاں اور فروٹ وہ گل سڑ رہے ہیں، اب اس سے پوچھو کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ کوئی بڑا انویسٹر ہو، اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں پوری پلاننگ ہے کہ میں اس انداز سے کروں گا تو یہ آؤٹ پٹ ملے گی،
لیکن اینڈ پہ کیلکولیشن کرتا کہتا اوہو اتنا نقصان ہو گیا، میں نے تو یہ سوچ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر یہ بیریئر لگے ہوئے ہیں۔ اور جس کو کامیابی ملتی ہے، جس کو بہترین پرافٹ ملتی ہے، وہ خوش ہو کے دنیا کو بتاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ کام کیا، اللہ نے اتنی برکت دی، اللہ رب العالمین تو اتنا فضل فرما دیا کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ غرض کہ ہر بزنس مین، ہر ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کامیابی اور ناکامی کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ کوئی ایسی پہیلی نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے۔ حتیٰ کہ گھروں کے اندر وہ لڑکی جو شادی کے بعد اپنے گھر بار کو، والدین کو، بہنوں بھائیوں کو چھوڑ کے ایک نئے گھر میں آ جاتی ہے، وہاں کا ماحول اور ہے، رسومات اور ہیں، کلچر اور ہے، صبح بیدار ہونے کے، رات سونے کے شیڈول اور ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے انداز بھی اور ہیں۔ اپنے گھر میں اس کے لاڈ پیار کچھ اور قسم کے تھے، اور جہاں پر کچھ اور انداز ہے، یہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی ساس، اس کی نندیں، اس کے دیور، اس کے جیٹھ، اس کا سسر، وہ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے پلے پڑ گئی، تو اس بیچاری کو جگہ نہیں ملتی کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر دھنس جاؤں۔ اور یہ جملہ اس کے والدین کی صحت کو کھا جاتا ہے۔ صرف چند الفاظ اس کی ساری خوشیاں چھین لیتے ہیں، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کے دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان کی طرف سے اچھے الفاظ آ جائیں کہ ماشاءاللہ جب سے آئی ہے گھر کو سنبھال لیا ہے، ہمارے گھر میں تو برکتیں آ گئیں، رحمتیں آ گئیں، عزتیں آ گئیں، سکون مل گیا، اس نے صفائی ستھرائی سے لے کے تمام امور کو اتنا شاندار مینج کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے گھر کا ماحول اتنا شاندار ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی خوش نصیب ہے، بڑی سمجھ بوجھ والی ہے، بڑی عقل و شعور والی ہے۔ جتنی خوبیاں، وہ خوبیاں اس کے خون کو بڑھاتی ہیں، اس کے والدین گویا کہ جنت میں جا چکے ہیں، اتنی خوشی ملتی ہے ان کو۔ تو ہر عمل کے اندر، ہر لمحے پہ، ہر جگہ پہ، ہر حوالے سے کامیابی اور ناکامی کے معیارات دنیا والوں نے طے کر لیے ہیں، لیکن اصل معاملہ کامیابی کا اور ناکامی کا وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے ان بندوں کے فقط ایک مہینے کی محنت کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ساری زندگی کے بارے میں گارنٹی دیتے ہیں کہ اصل بندہ وہ ہے، اصل عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، رب کی بغاوت نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی نہیں ہے، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب ہم نے رک کے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ پورا مہینہ ہم نے گزار لیا تو رب کی نظروں میں ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرے وہ عظیم اور خوش نصیب لوگ جو تیری نظروں میں کامیاب ہو گئے، ہمارا شمار بھی ان میں فرما دے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ بالکل چند لمحات کے اندر سابقہ ساری زندگی کے معاملات کی اصلاح کر دیتی ہے۔ آج اس وقت تک جتنی غلطیاں، جتنی کوتاہیاں، جتنی غفلتیں، جتنے گناہ ہو گئے، فقط ایک جملے سے سارے کلیئر ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی،
جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، جس طرح سے عبادات کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا، جس طرح سے نمازیں پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھ سکا، جس طرح سے رات کا قیام کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا، جس طرح سے تیرا قرآن پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھ سکا۔ یا اللہ میں غافل رہ گیا، مجھ سے سستی ہو گئی، یا اللہ میری یہ فلاں فلاں تو مجبوریاں ہیں، لیکن وہ بھی امور ہیں جو سارے تیرے سامنے مجبوری کے بغیر بھی میں یہ غفلت کر بیٹھا۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ناقص ہوں، لیکن میرا ایمان تیرے اوپر پختہ ہے، تو نے خود وعدے کیے ہیں، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں ہیں کہ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے سچے دل سے، اللہ رب العالمین ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ آج کے اس بابرکت دن، اس بابرکت گھڑی میں ہم بھی تجھ سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ہماری سستیوں، کوتاہیوں، غفلتوں کو معاف فرما کے ہمیں کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں کر دے، ہمیں ناکام و نامراد نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت کریمہ میں مزید وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کامیاب بندے کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور رب کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ رب کا ذکر کرنے والا اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، سوتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے، ہر لمحے پر وہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں، سب سے زیادہ کامیاب، اور جب ان کا اسوہ ہم دیکھتے ہیں تو کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جس کے آغاز پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو یاد نہ کیا ہو۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر کے نجی امور ہیں، بالکل آئلی زندگی کے، خانگی ماحول کے، ان کا آغاز بھی بسم اللہ سے، اگر بازار میں ہیں تو پھر بھی بسم اللہ، جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین کے نام سے آغاز کیا۔ جتنا انہوں نے رب کو یاد کیا اللہ نے اتنا ان کو کامیاب کر دیا۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنا کوئی زیادہ اپنے رب کو یاد رکھے گا، رب کا ذکر کرے گا، اس سے دعائیں کرے گا، اس سے التجائیں کرے گا، اس کی نمازیں پڑھے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، اور جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، جتنا زیادہ کوئی ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا، اس پر عمل پیرا ہو جائے گا، اتنا زیادہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی اور اہم ترین رکن روزہ، اس کے حوالے سے آج ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ عید کی تیاریوں میں یقیناً ہر کوئی لگا ہوا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب کی نظروں میں ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ وہ جو روزے کا حق ادا کرنے والے، رمضان کی برکات کو سمیٹنے والے، رب العالمین سے اپنے لیے بخشش حاصل کر لینے والے اور اللہ کے انعامات سے فیض یافتہ لوگ، ان میں ہمارا شمار ہو چکا ہے۔ اگر ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور اگر شکوک و شبہات موجود ہیں کہ نہیں میں نے تو رمضان کے اندر یہ غلطی بھی کی ہے، روزے کی حالت میں مجھ سے تو یہ جرم بھی ہوا ہے، اس بابرکت مہینے کی راتوں کے اندر میں تو یہ بھی غفلت کر بیٹھا ہوں، تاک راتوں کے اندر میں نے اپنے آپ کو بیدار نہ رکھا، رب کی عبادت کا حق نہ ادا کیا، صدقہ و خیرات نہ کیا، جو جو امور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوا کرتے تھے میں وہ نہیں کر سکا یا سستی کی۔
یا اللہ میں خطا کار ہوں، مجھ سے سستیاں ہو گئیں، غفلتیں ہو گئیں، یا اللہ تو غفور و رحیم ہے نا۔ ابھی بھی یہ ساتیں تو وہی چل رہی ہیں، ابھی یہ گھڑیاں وہی ہیں، ابھی یہ لمحات وہی ہیں جس کے اندر وہ تو نے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا، ایک ایک نیکی کا اجر 70 گنا 700 گنا تک بڑھا دیا گیا۔ یا اللہ ابھی یہ تیرا ماہ مبارک چل رہا ہے، ہم تیری طرف پٹ رہے، تیری طرف رجوع کر کے، تیری طرف آ کے تو اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم خطا کاروں کو اپنی رحمت اور اپنی بخشش کی چادر میں لپیٹ لے۔ یا اللہ ہماری سستیوں کوتاہیوں کو نہ دیکھ، تو غفور و رحیم ہے، تو ان کو بھی عطا کر دیتا ہے جو تیرے بالکل باغی اور کافر ہیں۔ ہم تو تیری توحید کے قائل ہیں، تیرے نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو مانتے ہیں، تیرے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ یا اللہ ہم تو ایمان والوں میں سے ہیں، ہمیں واقعتاً وہ ایمان کی حلاوت عطا کر کے ہمیں کامیاب لوگوں میں فرما لے، ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے یہ فریادیں کر رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہمیں توفیق دے دے کہ ہم وہ کریں جو تجھے پسند ہے، اور اس ہر کام سے بچ جائیں جو تجھے ناپسند ہے۔ یا اللہ جب ہمارا تعلق ہے ہی تیرے ساتھ، ہم تیرے مقابلے میں کسی کو نہ پسند کرتے ہیں، نہ اس سے کچھ پوچھتے ہیں، نہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، نہ اس کی ہمیں کوئی رضا مقصود ہے، ہمارا تو سارے کا سارا نظام یا اللہ تیرے ساتھ ہے، تیرے نبی علیہ السلام کے اسوہ پر ہے۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہمیں کامیاب فرما، ہماری ان نیکیوں کو، عبادات کو، ہمارے اذکار کو، دعاؤں کو، التجاؤں کو، صیام کو، قیام کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما۔ جب ہم اس انداز سے اپنے رب العالمین کے ساتھ اپنے معاملات کو کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری یہ عید حقیقی عید ہوگی۔ اور اگر یہ نہ کر سکے، دنیا کی دیکھا دیکھی عمدہ لباس پہن لیا، تو نئے کپڑے پہننے سے، اچھے کھانے کھانے سے، دسترخوان سجانے سے، مہمان بلانے سے یا مہمان بن کے جانے سے یہ عید نہیں ہے۔ عید وہ ہے کہ اگر ہمارا مہینہ اللہ نے قبول فرما لیا، اس کے بعد پھر یہ رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، پورے مہینے کا امتحان ہے، اس کے دنوں کا بھی امتحان ہے، اس کی راتوں کا بھی امتحان ہے۔ اس امتحان کے اندر جو کامیاب ہو گئے ان کے لیے یہ اللہ نے انعامات کا دن رکھا ہے۔ یہ دن اللہ رب العالمین کے احسانات کا، تحفے تحائف کا، اجر و ثواب کا، جنت کے اندر اعلیٰ مقام کے اللہ اعلان فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے جس کی حقیقی عید ہے۔ اور حقیقی عید کس کی؟ جس کا رمضان اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق ہے۔ اب ہم اس کی پہچان کرتے ہیں کہ یہ رمضان، اس میں کامیاب کون ہوا؟ ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی، جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی، جو سنتیں ہیں ان کا بھی اہتمام کیا، نوافل کی بھی پابندی کی، اور راتوں کو بیدار رہ کے ہم نے لمبے لمبے قیام کیے، رکوع و سجود کیے۔ اب جب رمضان ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آ گیا، اس کے بعد پہلی نماز مغرب، پھر نماز عشاء، پھر عید والے دن فجر، اور اس کا موازنہ کرنا نماز عید کے ساتھ کہ نماز عید میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور نماز عید سے پہلے یہ جو شوال کی 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء کی، اور تیسری فجر کی، ان 3 نمازوں میں ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہم ان 3 نمازوں میں کامیاب ہو گئے
چاند نظر آنے کے بعد آ چکے مست ہے 30 پورے ہو چکے، آج مغرب کی نماز کے اندر جو بندہ صف کے اندر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے میرا مہینہ قبول کر لیا۔ کچھ چھانٹی شاہ تک ہو جائے گی۔ جو موسمی لوگ تھے جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو ڈھالا تھا، جنہوں نے اپنی مرضی کے کامیابی کے اصول و ضوابط طے کیے تھے، جنہوں نے من مرضی کو کامیابی تصور کیا تھا، کچھ مغرب میں جھڑ جائیں گے، کچھ عشاء میں گر جائیں گے، اور فجر کے وقت پھر اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور کل ظہر میں عید والے دن نماز ظہر کے اندر کتنے لوگ ہوں گے؟ اب جیسے جیسے یہ نمازوں کے اوقات آگے جائیں گے، یہ ایام آگے بڑھتے جائیں گے، جو بندہ نمازوں کی روٹین پہ قائم رہا، وہ فرائض کے اندر با جماعت بر وقت اولا وقت کے اندر اہتمام کرتا رہا، سنت کے مطابق نماز پڑھتا رہا، دیگر نوافل کا اہتمام کرتا رہا، سنتوں کا اہتمام کرتا رہا، حتیٰ کہ وضو کیا تو وضو کے 2 نفل پڑھے، مسجد میں آیا تو مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی، حتیٰ کہ کوئی اس کو کام نظر آیا اس نے اپنی حاجت کے پیش نظر 2 نوافل پڑھ لیے، اس نے کوئی بڑا سٹیپ لینا ہے، بڑا فیصلہ کرنا ہے، اس نے استخارہ کے 2 نفل پڑھ لیے، اگر سورج گرہن ہوتا ہے وہ کسوف پڑھتا ہے، اگر بارش کا معاملہ ہے وہ استسقاء پڑھ لیتا ہے۔ یہ نمازوں پہ نمازیں جو پڑھتا چلا جاتا ہے، دنوں پہ دن گزرتے ہیں، ہفتوں پہ ہفتے گزرتے ہیں، مہینوں پہ مہینے گزرتے ہیں، سالوں پہ سال گزرتے ہیں، اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ جو نماز میں کامیاب ہے آخر دم تک وہ پکا سچا نمازی ہے، وہ رب کی نظروں میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو نماز میں کامیاب نہ ہو سکا، جو نماز میں کامیاب نہ ہو سکا، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، نہ کیا تو نہ پڑھی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی بغیر جماعت کے ساتھ، کبھی 2 ملا کے اکٹھی پڑھ لی، اس نے پھر اپنی مرضی شروع کر دی۔ کچھ وقت تک یہ معاملہ چلتا ہے، جو جماعتوں سے لیٹ ہو جاتا ہے، نماز کو چھوڑ بیٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دھتکار دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ کل عید الفطر کی نماز میں آپ نے اپنے دائیں بائیں ضرور دیکھنا ہے کہ ہماری اس وقت تعداد کیا ہے، ہم کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے۔ اور یہ بھی یقین کر لینا ان میں نہ کوئی یہودیوں میں سے آیا ہوگا، نہ کوئی عیسائیوں میں سے آیا ہوگا، سارے یہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو وہ کلمہ جو ان کو عید کی نماز میں کھینچ کے لے آتا ہے، بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ بر وقت کو پہنچتے ہیں، تکبیرات بھی بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ تکبیرات کو بلند کرنے والے باقی نمازوں میں کبریائی کہاں لے جاتے ہیں؟ کیسا ایمان ہے، کیسی توحید ہے؟ اگر اس کی توحید، اس کا ایمان، اس کے روزے کا تقوی اس کو ہر نماز میں قائم دائم رکھتا ہے، اس کے تعلق کو اس کے رب کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ترین کرتا ہے، یہ انشاءاللہ کامیابی کے بہترین مراحل طے کرتا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ نماز کے اس درجہ میں فیل ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ بیچارہ سب کچھ برباد کر بیٹھا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں جو بھوک اور پیاس برداشت کی، یہ بھوک اور پیاس اگر ہمیں احساس دیتی ہے ان غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیوگان کا، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کا، دور دراز سے آئے ہوئے ان کے لاحقین اور ورثاء کا،
جیلوں میں پڑے ہوئے قیدیوں کا، راہ چلتے ہوئے مسافروں کا، کہ کہیں پر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، کسی وجہ سے جو لوگ بھوک اور پیاس کی اس آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، اگر ہم اس بھوک اور پیاس کے موقع پر ان کی مدد کرتے ہیں تو ہم نے روزے کی حلاوت کو چکھ لیا، اس کے معیار کو پورا کر دیا۔ اور اگر ہم اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے رہے اور ساتھ والے لوگوں کے بچے بھوکے پیاسے سوتے رہے تو روزے کے اندر یہ بندہ بھی فیل ہے۔ یہ بھوک اور پیاس اس بندے کو تیار کرتی ہے کہ جس کو پیاس لگنے سے پہلے اس کے فیملی ممبرز یا اس کے ملازمین پہلے پانی پیش کر دیتے ہیں، اس کا پورا سکیجول تیار ہے کہ اس ٹائم صاحب نے ناشتہ کرنا ہے، اس ٹائم لنچ کرنا ہے، اس ٹائم ڈنر ہوگا۔ ناشتے میں یہ پسند فرماتے ہیں، ڈنر میں یہ لیتے ہیں، لنچ میں یہ پسند فرماتے ہیں، ایک ایک آئٹم، پورا شیڈول، پورے ہفتے کا، پورے مہینے کا۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے یہ 7 ہسپتال ہے، اس کے اندر کتنے مریض بیچارے پڑے ہوئے ہیں جو دوائیوں سے، ان کی خریدنے سے قاصر ہیں، اور وہ جو میڈیسن لے رہے ہیں اس کے ساتھ اب جو ان کو خوراک ملنی چاہیے وہ بیچاروں کی استطاعت سے باہر ہے۔ وہ جو قیدی جیلوں میں پڑے ہیں اور کنفرم ہے کہ اس کا جرم کوئی نہیں، کسی عداوت کی وجہ سے، کسی حسد کی وجہ سے جھوٹا پرچہ کرا کے اس کو جیل کروایا ہوا ہے، وہاں پر وہ بیچارہ سختیاں برداشت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ اس کی مدد نہیں کرتا تو اس کا روزہ کہاں گیا؟ روزہ تو احساس کا نام ہے، روزہ تو امتحان کا نام ہے، روزہ آزمائش کا نام ہے۔ روزے نے پہچان کروانی ہے کہ اس کے اندر تقوی کتنا پیدا ہو چکا، یہ جو کچھ پورا مہینہ کرتا ہے کیا رب کے لیے کرتا ہے یا لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ اگر رب کے لیے ہے تو رب تو پورے سال ہوتا ہے نا، ساری زندگی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، وہ تو دنوں کا پابند نہیں ہے، اس کے یہ بندے ہیں، اس کی یہ تخلیق ہے، اس کی یہ مخلوق ہے، اس نے آپ کو دیا ہے اور ان کے لیے دیا ہے۔ جو بندہ ان کی امانت کو ان تک نہیں پہنچاتا وہ کیسے کامیاب ہے؟ ہاں محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ کا الحاکمین نے اپنے قرآن میں بڑا ہی شاندار انداز سے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ تو وہ ہو جو دنیا کے معاملات کو پسند کرتے ہو۔ کسی کو دے دیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اس کو بچا کے رکھو، اور اگر دینا بھی ہے تو طے کر کے اچھا یہ 100 دے رہا ہوں 110 لوں گا، اور اب تو 125 تک چلے گئے کہ 100 کے بدلے 125۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزہ نہیں ہے، یہ سود ہے، رب سے جنگ ہے۔ جو اپنے مفادات کے لیے کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو مجھے یہ ملے گا، دین کے امور کے اندر جب یہ کیا جاتا ہے تو جب اس کا مفاد پورا ہو گیا پھر اجر کہاں سے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم یہ جو دنیا کو پسند کرتے ہو نا، تو دنیا تو آخرت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو تم نیکیاں کر لو گے، جو اجر و ثواب حاصل کر لو گے، جو لوگوں کی خدمت کر لو گے، ان کی مصائب و مصیبتوں کو دور کر لو گے، ان کی آزمائشوں میں ان کے معاون و مددگار بن جاؤ گے، اپنے معاشرے کو کچھ نہ کچھ پرووائڈ کرتے چلے جاؤ گے، مہیا کرتے چلے جاؤ گے، لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنو گے، سکون کا سبب بنو گے، اطمینان کا سبب بنو گے، ان کے لیے مشعل راہ بنو گے، ان کے دکھ کا مداوع کرو گے، ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے ان کے سارے معاملات کو سمجھ کے ان کو کامیابی کے ٹریک پہ چلانے والے بن جاؤ گے۔ کامیابی تو یہ ہے، دنیا تو اس لیے ہے۔
دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں کمانا ہے، کھانا پینا ہے، سونا ہے، سب کچھ ضروریات زندگی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے پیش کیا جائے۔ جب یہ کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین یہ سب کچھ عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین پھر اور اعلان فرماتے ہیں تاکہ میرے بندوں کی کوئی بھی غلط فہمی اگر ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت جو ہے نا، آخرت وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہوگی؟ ہمارے جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، سب سے زیادہ عمر کتنی ہوگی جی؟ اس کو آپ ڈبل ٹرپل بھی کر لیں، سیدنا نوح علیہ السلام کے دور کی عمر کا شمار کر لیں تو کتنی بنے گی؟ اور آخرت کی زندگی کا ایک دن 50,000 سال کا، اور اس کا خاتمہ ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس عارضی زندگی کو جب آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس امتحان کے اندر ہم کامیاب ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر دنیا کی زندگی تو یہ ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے اندر کی گئی محنتیں، مشقتیں، عبادتیں، رکھے ہوئے روزے، دی ہوئی زکاتیں، صدقات، خیرات، یہ سارے کا سارا پھر آخرت کی زندگی کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بیٹھے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، کوئی سیاسی بات کر رہا ہے، کوئی سماجی بات کر رہا ہے، کوئی اپنی خاندان کی بات کر رہا ہے، اور ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا بیٹھا کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ دنیا کے اندر کوئی کاشت کرنی ہو چیز، پہلے اس کے بیج کی سلیکشن ہوتی ہے، پھر اس زمین کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں یہ اگے گی کہ نہیں، پھر کھادیں، سپرے، دوائیاں، پانی، وہ سارا کچھ، اینڈ پہ اگر بارش آ جائے، سیلاب آ جائے تو پھر برباد۔ کتنے علاقوں میں گندم تباہ ہو گئی، بڑی شاندار فصل تھی، لیکن ان الفاظ کی بدولت پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میسج دیا تھا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام بھی کہنا، پیغام بھی دینا۔ کیسے خوش نصیب ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے کہ جن کو نبی رحمت علیہ السلام کا بھی اسلام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسلام ہے۔ فرمایا کہ ان کو پیغام یہ دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جس طرح صحرا ہوتے ہیں، اس میں کاشتکاری آپ نے خود کرنی ہے۔ جب آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسی وقت جنت کے اندر ایک درخت کاشت کر دیتا ہے جو پروسیس کے ساتھ اوپر نہیں آتا، بلکہ فی الفور وہ تندرست، توانا اور پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ اب کتنی محنت ہوتی ہے جی سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے پہ، کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے۔ جب توجہ نہیں ہے تو یہ ناکامی ہے، اور جب توجہ ہو جائے، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے، ساری فضولیات سے بچ جاتا ہے۔ اس کے پاس چغلیوں کا ٹائم نہیں ہوگا، غیبتوں کا وقت نہیں ہوگا، کسی سے حسد نہیں کرے گا، کوئی اس کے اندر منفی سوچ پیدا ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھے گا، رب کا ذکر کرتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوگا کہ یہ میرا بندہ ان فتنوں کے باوجود، اس ماحول میں رہنے کے باوجود کتنا شفاف کردار کا مالک ہے، صاف، شفاف، اجلا، نکھرا کردار ہے۔ جہاں بھی بیٹھتا ہے، کوئی بھی محفل ہو، اس محفل کا رنگ اس پہ نہیں چڑھتا، بلکہ اس پر تو رب کا رنگ غالب ہے۔ یہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی رب کو یاد رکھتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو پھر بھی رب کو یاد رکھتا ہے۔ کوئی کام اس کا رب کی رضا کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ وہ رب اس سے جب خوش ہوتا ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے۔
جس سے رب راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کی یہ دنیا پھر آخرت کے لیے بہترین بن گئی، اور وہ آخرت جس کا کبھی خاتمہ نہیں وہ اس کے لیے بڑی شاندار ہو گئی۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے مزید ان کے لیے فرمایا کہ یہ جو ساری باتیں ہیں کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، عبادات کس کے لیے ہیں اور رب کی منشا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ سارا کچھ صرف اس قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں تو پہلے صحائف کے اندر بھی تھیں۔ جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان تمام کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، تعاون، یہ بھوک اور پیاس کے اندر ان کے ساتھ معاونت، کسی مشکل گھڑی کے اندر ان کے ساتھ تعاون، یہ سارے کام یہ نیچر کے مطابق اللہ نے تخلیق فرمایا ہیں، یہ ہر مذہب کے اندر، اور چونکہ مذہب بنیادی طور پہ اسلام ہے، شریعتوں کے نام مختلف ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ہر نبی ہر رسول کا دین وہ دین اسلام تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دین دیا ہے اور اس دین کے مطابق یہ کامیابی کا معیار دیا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے صحائف کے اندر بھی یہی بات ہے۔ بالخصوص اللہ رب العالمین نے ان میں سے صحف ابراہیم و موسیٰ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی آزمائشیں بہت ہوئی تھی۔ آسانی میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا، جس کے پاس مال ہو، وافر مال ہو، اس کو اگر آپ کہیں 2.5% دے دو وہ دے دے گا۔ اچھا جس کے پاس ہو ہی اتنا کہ بمشکل گزارا ہوتا ہو اور پھر وہ دیکھے کہ یہ بندہ آفت مصیبت میں ہے، اگر اس کی میں نے مدد نہ کی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اس وقت اپنے آپ کو قائم رکھنا اور اللہ پہ توکل کرنا کہ میں اللہ کے لیے اس کی مدد کروں گا تو میرا رب میری مدد کرے گا، مجھے وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایمان کی حلاوت جب پیدا ہو گئی، اس معیار پہ بندہ آ گیا تو سمجھ لے اس کا یہ رمضان بہترین ہے۔ جس میں یہ احساس نہیں ہے، جس میں یہ حلاوت نہیں ہے، جس میں یہ تقویٰ نہیں ہے، جس میں ایمان کا یہ معیار نہیں ہے، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ وقت گزر جائے تو پھر سوائے ندامت کی کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ وقت موجود ہے، چند گھنٹے باقی ہیں۔ سابقہ غفلتوں، سستیوں، کوتاہیوں پہ اللہ سے معافی مانگ کے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کر گزرے ہیں۔ جب ہم کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے پورے اس مہینے کو اور زندگی میں گزرنے والے سابقہ رمضان جتنے بھی گزرے ان سب کو اپنی فہرست کے اندر ہمیں کامیاب شمار کر دے گا۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی فہرست میں کامیاب ہو گیا وہ تو عید منائے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے کھانے کھائے، اور جو بندہ اللہ کی نظروں میں ناکام ہے، جس کو رب نے دھتکار دیا، جس کا شمار رب کے باغیوں میں ہو گیا، جس کی لسٹ منافقین والی بن گئی کہ ظاہر سے ایمان و اسلام ہے، اندر سے کفر اور نفاق، اس کی عیدوں کا کیا بنے گا؟ عید تو اس کی ہے جس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سارے مہینے کی ساری محنتیں، مشقتیں، عبادتیں، ریاضتیں، قیام، سیام، سب کا ایک ہی نقطہ تقویٰ، اور جس میں یہ ایک تقویٰ آ جائے اس کے سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔
کوئی ایسا کام باقی نہیں رہ جاتا کہ متقی بندہ ہو اور پھر وہ کوئی گناہ کرے، متقی بندہ ہو پھر وہ شرک کرے، تقوی والا بندہ ہو پھر وہ بدعات میں جائے، تقوی والا بندہ ہو پھر وہ خرافات میں جائے، تقوی والا بندہ ہو کسی کا حق غصب کرے، تقوی والا بندہ ہو کسی پر ظلم کرے، تقوی والا بندہ ہو وہ نمازوں سے غافل ہو، تقوی والا بندہ ہو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، تقوی والا بندہ ہو وہ حج نہ کرے، تقوی اس کے اندر موجود ہو، وہ دنیا کی بھلائیاں نہ سمیٹے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک تقوی جس میں آ گیا، رمضان کا مقصد جس نے پورا کر لیا، اس کے سارے معاملات ہی بہترین ہو گئے۔ اس لیے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جس انداز سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سارے انسان لیتے ہیں، ہر مذہب لیتا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم تو ہیں ابراہیم سے، مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا منکر ہو۔ اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دعوے دار ساری دنیا میں زیادہ ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ فرما کے اللہ نے کمال کی تربیت فرمائی کہ مسلمانوں میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے باقی کسی صحابی کی بات ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اس کے بارے میں شاید کوئی معاملہ اور ہو جو انہوں نے خود ساختہ وضع کر لیا، لیکن حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر بد عقیدہ، حتیٰ کہ چرسی بھنگی نشئی جس کو اپنا پتہ نہیں ہے، وہ بھی جب بولے گا تو حیدری، کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ نے ان نبیوں کا نام لے کے ان بندوں کی تربیت کر دی کہ جیسے ان کے نام لینے والے زیادہ تر نام لینے کے باوجود گمراہ ہیں، بات نہیں مانتے ان کی، نام لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ان کے احکامات پر، وہی کیفیت آج ان کی ہے۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا تبصرہ فرمایا ان پر، فرمایا انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یحصی اللہ فیہ فہو عید۔ او لوگوں سن لو، یہ اچھے کپڑے پہنا یہ کوئی عید نہیں ہے، یا اپنے آپ کو بونا سنوار کے رکھنا یہ کوئی عید نہیں ہے، عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، بغاوت سے بچ گیا، اس بندے کی عید ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے، چاند نکلنے کی دیر ہے تو کتنی بغاوتیں شروع ہو جانی ہیں رب کی، مختلف فحاشی، عریانی، بے حیائی کے پروگرام، باقاعدہ آپ کو بینر نظر آئیں گے کہ یہاں پر اس برائی کا اہتمام ہے، یہاں پر اس بغاوت کا اہتمام ہے، یہاں پر اس سنت کا قتل کیا جائے گا، یہاں پر اس توحید کے اوپر حملہ کیا جائے گا، یہاں پر اسلام کے اس عمل پر حکم جو ہے بغاوت کی جائے گی، اللہ اعلام تشہیر کر کر کے جرائم کیے جائیں گے، اور پورا مہینہ یہ بھوک ہڑتال کرنے والے، بھوک ہڑتال، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہوں گے سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو بھوک ہڑتال ہی ہوئی نا۔ تو وہ بھوک ہڑتال کرنے والے وہاں پر پہنچیں گے، بڑی بڑی پردہ دار خواتین، سحریاں تیار کرنے والی، آدھی آدھی رات بیچاری بیدار رہنے والی، پھر آدھا آدھا دن افطاری کے کام کرنے والی، شدید اذیت کے اندر اپنے آپ کو ڈال کے روزوں کی تیاری، پورا مہینہ رمضان کا، اس شام کو جاتی ہیں غیر محرم کے ہاتھ میں جا کے اپنا ہاتھ پیش کرتی ہیں کہ یہ لو، ساتھ دیوس بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، خامند ہوتا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں چوڑیاں چڑھوا رہا ہوں۔ کوئی مردوں سے جا کے مہندی لگواتے ہیں، پرنٹ کرواتے ہیں، چھید کرواتے ہیں، فیشل کرواتے ہیں، کیا کچھ خباستیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ رمضان ہے؟ کیا یہ روزہ ہے؟
پورا مہینہ کیا سیکھا؟ کیا یہ کام کر کے تو عید میں جا کے اللہ سے اجر لوگے، انعام لوگے، یا اس کا غضب سمیٹو گے؟ اس معاشرے میں کیا ہو نہیں رہا؟ یہ مجرم کون ہے؟ مجرم اس معاشرے کا مولوی ہے، جس کو 10 روپے پکڑاتے ہیں وہ کہتا ہے جی اس کا تو سارا خاندان ہی جنت میں ہے۔ مجرم اس معاشرے کا پیر ہے کہ تم نے چونکہ میری بیعت کر لی، اب میں جانوں رب جانے، تمہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرو نہ کرو یہ ذمہ داری میری۔ یہ اس کو کالا بکرا دے کے، کوئی کالا مرغا دے کے کہتا ہے کہ میں تو کامیاب۔ ان دو طبقات نے اسلام کا چہرہ بدل کے رکھ دیا ہے، کیونکہ عام بندے کی تو نہیں نا بات چلتی، دین کے اندر ان دونوں نے کام کیا۔ شیطان اتنا نقصان نہیں کر سکا اسلام کا جتنا ان دو طبقات نے کیا ہے۔ ان کو بے حیائی کی گنجائشیں دے کے، ان کو بے عملی کے طریقوں پہ جانے کے لیے مواقع دے کے، جمعے میں آتا تھا، سناتا تھا، لیکن جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کے سامنے کوئی حق بیان کر دے۔ پہ اللہ کا قرآن یہ ہے، نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، اگر کسی ایک بندے کے ذہن میں قرآن و سنت کی بات بیٹھ جاتی ہے اور یہ تقوی کے معیار کو پورے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس انداز سے بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں اس کو دے دی جائیں، اس سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ آج شام جیسے جیسے یہ تقوی کا گراف اپ جانا چاہیے۔ پہلے روزے سے عبادات کا آغاز ہوا، رات کے قیام کا آغاز ہوا، تلاوت قرآن ہم نے کر لی، کتنی دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ اگر پہلے روزے سے لے کے بتدریج ہمارے ایمان کا لیول اپ ہوتا جا رہا ہے اور عید الفطر کی نماز پر بلند ترین لیول پہ ہو، اللہ عرشوں پہ کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ اس بندے نے بندگی کا حق ادا کر دیا، لہٰذا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی ساری نیکیوں کو قبول کر لیا، اس کی عبادات کو قبول کر لیا، اس کا شمار کامیاب لوگوں میں کر دیا، پھر یہ کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ نے دھتکار دیا اور ہر چیز اس کے منہ پہ دے ماری کہ تم کیا لینے آیا ہے، تو وہی ہے نا کہ تیرے ساتھ یہ رہنے والے میرے حکم پر 30 دن انہوں نے حلال کو بھی حرام سمجھا کہ میرے رب نے منع کر دیا، بس نہیں کھانا پینا، ہونے کے باوجود نہیں کھایا پیا۔ اور تو ایسا بدبخت ہے کہ جس کو میں نے ہمیشہ کا حرام کہا ہے اس کو نہیں چھوڑتا۔ حرام خور بندہ کیا منہ لے کے جائے گا وہاں پر؟ جس نے کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کی وراثت کھائی ہو، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو، کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہو، کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہو۔ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر بیچارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زمینوں پر قبضے ہو چکے ہیں۔ وہ جو قبضہ مافیا ہے کس منہ سے مسجد میں آتا ہے؟ اگر انہوں نے ان کا حق واپس نہ کیا اور ان سے معافی نہ کی اور رب سے معافی نہ مانگی، ایک نہیں 1000 روزے رکھ لیں، 1000 عیدیں پڑھ لیں، اللہ اس کی کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ یا اللہ جہالت میں کر بیٹھا ہوں، جذباتی ہو گیا تھا، بس لاشعوری میں ہو گیا، کسی نے غلط ٹریک پہ چڑھا دیا تھا، شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، یا اللہ اب سمجھ آ گئی ہے، اب پکا سچا وعدہ ہے کہ اب دوبارہ کوئی غلطی نہیں کروں گا، پچھلا تو معاف کر دے، جہاں تک میرے لیے ممکن ہے میں بندوں سے بھی معافی مانگوں گا، جو واپس کر سکتا ہوں وہ واپس بھی کروں گا، آئندہ تیرا میرا وعدہ ہے، اب جو تیرا حکم ہے اس کا میں پابند ہوں، اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ جب یہ اپنے بندہ ہونے کے ناطے اپنے خالق و مالک سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کون سا جرم کیا ہے، اس نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں، اس نے تو بدکاری کی ہوئی ہے، اس نے تو شراب نوشی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور و رحیم ہوں، میں نے تیرے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ آئیے محترم بھائیو، افطار سے پہلے
ہم اپنے رب کے ساتھ ایسا ماحول بنا لیں اور پھر اس عید کے بعد 6 دن مزید تھوڑی سی ہمت کر لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من الشوال کان کصیام الدہر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے یہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے، گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے، سارا سال۔ وہ کس طرح سے؟ 30 روزے، ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا۔ کوئی بھی نیکی رمضان میں کی جائے تو ایک روزہ 10 دنوں کو کفایت کرتا ہے۔ 30 دن یہ 300 دنوں کو کفایت کرتے ہیں، اور وہ 6 دن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ 60 دنوں کا بنا دیتا ہے، اور یہ 360 دن جو پورے سال کے ہیں، ان 36 دن ہیں، 6 دن وہ اور 30 یہ 36 دنوں کی نسبت سے اللہ رب العالمین 360 دنوں کو روزے بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی سہولت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، اور پھر اس روزے کے اندر جو چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ان مسکین بندوں کا اہتمام کروا دیا کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ نماز عید سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی، اگر کوئی مہمان آتا ہے جس نے کہیں اور نہیں دیا تو اس مہمان کی طرف سے بھی، اپنے غلاموں، خادموں، نوکروں کی طرف سے بھی، جس کی جو استطاعت ہے وہ ان سب کا فطرانہ دے، اور یہ فطرانہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی 200 چل جائے گا نا، بھی جس بیچارے کے پاس 200 کی استطاعت ہے وہ دے دے، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جس کے وسائل بہترین ہیں وہ اگر 2000 دے دے تو کیا مسئلہ ہے؟ باقی امور کے اندر ہم بہتری سوچتے ہیں نا کہ یہ کریں گے تو بہتر ہوگا۔ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں کوئی صرف کرے گا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور، جو اور گندم، بعض کشمش کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اس کے حساب سے فطرانہ ادا کیا اور اس کی ترغیب دی ہے۔ تو آج آپ مختلف ریٹ چیک کر لیں، کشمش کا ریٹ نکال لیں، جو کا دیکھ لیں، یا جو چیز آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں چاول دیکھ لیں، اس کے مطابق ریٹ نکال کے آپ دیں۔ جتنا زیادہ جائے گا اللہ رب العالمین انشاء اللہ اجر زیادہ دے دے گا۔ تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ان غرباء کو، مساکین کو اپنے اس معاملے کے اندر کہ جو مال ہے اس کے اندر ان کو شامل کرنا ہے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو۔ اور ایک آخری بات آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے میں کہ یہ مسجد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا ایک عظیم مرکز بن چکی ہے۔ ہم نے پورے رمضان کے تمام خطبات جمعہ میں مختلف مدارس کے لیے، مختلف رفاعی اداروں کے لیے آپ سے اپیل کی ہے، حالانکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس مسجد کا کام جاری ہو وہاں پر تو باہر کے سفیروں کو بھی منع کیا جاتا ہے، نہیں یار ہمارا اپنا کام جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، مختلف بھائی جو یہ مسلسل تعاون کر کے مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، اس کو مکمل کر رہے ہیں، تو ابھی چونکہ مزید کچھ ایمرجنسی چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کا دیا ہوا صدقہ وہ گلگت بلتستان تک پہنچا ہے، جس طرح سے ہم نے وہ ایک اپیل کی تھی، مختلف اداروں میں پہنچا ہے، اسی انداز سے اس مسجد کی آباد کاری سے بھی آپ کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ اور بھرپور طریقے سے دل کھول کے اور رمضان کے اس آخری دن کا، جمعے کی اس بابرکت گھڑی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھرپور طور پہ انشاءاللہ تعاون کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی تعمیر و ترقی میں بھی ہمارا زیادہ سے زیادہ کردار ہو۔ اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم نماز عید عیدگاہ میں پڑھیں گے۔ ٹائم 6:30 جی حاج صاحب؟
6:30 بجے انشاءاللہ۔ تو 6:30 بجے عیدگاہ کے اندر انشاءاللہ نماز ہوگی۔ بر وقت بھائی پہنچنے کی کوشش کریں۔ خواتین کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں وہ بھی پہنچیں۔ کنواری لڑکی کے لیے پردے میں رہنا فرض ہے، حائضہ عورت کو نماز معاف ہے، اس کے باوجود نماز عید کی اتنی اہمیت ہے، ان کو بھی حکم دیا کہ ان کو بھی نماز عید میں شامل کرو۔ لہٰذا تمام خواتین کو، تمام مردوں کو، تمام بچوں کو نماز عید میں شامل ہونا چاہیے اور ہر نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کے آگے پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔